ہمارے جاننے والوں میں ایک تقریباً 2001 کا واقعہ ہے. ایک صاحب تھے, ان کا امریکہ میں ایکسیڈنٹ ہوا گاڑی کا, اور ان کے ایکسیڈنٹ سے کیا ہوا کہ ان کی جو آئی لیش ہے نا, یہ آئی لڈ جو ہوتی ہے, یہ کٹ گئی. ان کی کچھ بھی نہیں ہوا, گاڑی شاڑی ان کی ٹوٹ گئی جو بھی ہوگا, لیکن صرف ان کی آئی لیش کٹ گئی. اب سوچیں کہ وہ اس آئی لیش کے جانے سے کتنی تکلیف کے اندر آ گئے. وہ کہتے ہیں کہ میں اب آپ کی جو آئی لیش ہے نا, یہ جو آئی لڈ ہے, یہ بیسکلی کیا کرتی ہے, آپ کی آنکھ کو صفائی کا کام کرتی ہے. جیسے وائپر ہوتا ہے نا, اس طرح یہ آنکھ کو صاف کرتی رہتی ہے. اب جب وہ آئی لڈ ہی نہیں ہے تو وہ آنکھ کو صفائی خود کرنی پڑ رہی ہے, کیونکہ اس کے اوپر ڈسٹ پڑ جاتی ہے, اریٹیشن ہوتی ہے. اب آنکھ پھڑک رہی ہے, ان کو جو ہے اریٹیشن ہو رہی ہے. اب وہ کیا کر رہے ہیں, پانی کا اسپرے کرتے ہیں, ہلکا سا انہوں نے وہ رکھا ہوا ہے, اور ایک سلک نیپکن کے ساتھ ایسے ڈیب کرتے ہیں اس کو. لیکن آپ دیکھیں کہ ڈیب کرتے کرتے بھی نا اسکن پھٹنا شروع ہو جاتی ہے. اگر کبھی زکام ہمیں ہوا ہو اور ہم ٹیشو پیپر سے ناک صاف کرتے رہتے ہوں, تو صبح سے زکام لگا ہوا ہے, شام تک آپ کا ناک کٹنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ٹیشو ہے نا. حالانکہ ٹیشو کتنا سافٹ ہوتا ہے, لیکن ٹیشو سے آپ کا ناک کٹ رہا ہے کیونکہ بار بار ڈیب کرنے سے نا وہ کٹس پڑ جاتے ہیں. اب سوچیں جو بندہ صبح شام آنکھ پہ سلک نیپکن ہی صحیح, نیپکن کچھ فرکشن تو ہو رہی ہے نا, تو یہ اسکن ویسے بڑی سینسٹیو ہوتی ہے, تو یہاں پہ نا مطلب زخم بننے شروع ہو گئے. کچھ ہی عرصے کے بعد یہاں پس پڑنا شروع ہو گئی. 1 مہینے کے بعد وہ اتنی تکلیف میں آ گئے, کہتے ہیں میں پانی مارتا تھا, میری چیخیں نکل جاتی تھی, اتنا پینفل ہو گیا. تو ڈاکٹر سے پوچھا میں کیا کروں, انہوں نے کہا بھائی اس کے 2 ہی علاج ہو سکتے ہیں, یا تو تم اس کو برداشت کرو اور ایکسٹرنل ٹریٹمنٹ ہے, کوئی مطلب ویزلین وغیرہ لگا کے رکھا کرو, تو یہ ٹیمپرری فکس ہے, لیکن یہ پکا سولوشن نہیں ہے. ویزلین اب پورے دن منہ پہ تھوپ کے رکھی ہوئی ہے, اس کو کیا فائدہ ہوگا. تو کہتا ہے بس یہ ہے, یہ کام کرو, یا پھر یہ ہے کہ تم اپنی یہ آنکھ کو ضائع کر دو, یہ تمہارے کسی کام کی نہیں رہے گی. ڈیب کرنا چھوڑ دو, آنکھ ضائع ہو جائے گی. لاسٹ ٹائم کب شکر کیا تھا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تو نے مجھے آئی لڈز دی ہیں, تیرا بڑا شکر ہے, کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہی ہیں جن کے پاس نہیں ہے. کبھی انسان نے شکر گزاری کرنی ہو نا, تو کبھی کسی انٹینسو کیئر یونٹ کا چکر لگا کے نا وہاں لوگوں کی حالت دیکھ کے آئے کہ وہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور میرے پاس کیا ہے. یا کبھی کسی سائیکیٹرک وارڈ کا چکر لگا کے دیکھے کہ وہ لوگ وہاں کیا کر رہے ہیں اور میرے پاس کیا ہے. یا کبھی قبرستان کے پاس سے گزر جائے اور سوچے کہ یہ جو لوگ قبر کے اندر آج جا چکے ہیں, جب انسان کو اپنی لائف بڑی عجیب لگ رہی ہو نا کہ میری لائف بڑی سیڈ ہے اور یہ میری لائف میں کچھ نہیں ہے, نہ شکر ہے انسان فیل کرو, قبرستان کے پاس سے گزرے اور یہ سوچے کہ اس قبر کے اندر کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو خواہش کرتے ہوں گے کہ میرے ساتھ وہ لائف سواپ کر لیں. How many people would give anything to trade places